ادیبوں اور شاعروں کی نقل کمی تھی نہ آج ہے، مگر ایسے خادمین اردو کی ہمیشہ کمی رہی کہ جنہوں نے اپنی ضرورتوں کو پس پش ڈال کر اردو زبان و ادب کی بقا اور تحفظ کے لیے دیوانہ وار کوششیں کی۔ ایسی ہی ایک بے مثال شخصیت ہے محترم محمد احمد خان ادیب کی۔ مقام مسرت ہے کہ شائقین ادب اور آل انڈیا مائنارٹیز فیڈریشن نے مجاہد اردو محمد احمد خان ادیب کی 70 برسوں کی خدمات کو خراج پیش کرنے کے لیے ان کی حیات میں سیمینار و مشاعرے کی میز سجائی۔ ہوٹل میزبان انٹرنیشنل میں ادیبوں، شاعروں، دانشوروں کی بڑی تعداد موجود تھی، جہاں ان کی کلپوشی ہوئی اور 3 ایوارڈ سے نوازا گیا: محسن اردو ایوارڈ، مجاہد اردو ایوارڈ اور امام اہل سنت مولانا عبدالشکور فاروقی کے نام نامی سے منسوب ایوارڈ۔ پیش ہے لرنا آن لائن ود فیضان خان کی آنکھوں دیکھی رپورٹ۔ صدر ذیوقار تک چلنے کے لیے ضروری ہے کہ جہاں ہم نے عالمانہ تقاضے سنی، وہیں جو ہمارے عہد کے جو تقاضے ہیں ان کو پورا کرتے ہیں اسی عہد کے لوگ۔ اس لیے ضرورت عطیابی کی بھی ہے اور ڈاکٹر جہاں سلیم صاحبہ کی بھی ہے۔ اور میں ڈاکٹر جہاں سلیم صاحبہ مجھے مستقل گھور گھور کے دیکھ رہی ہیں، تو اب میں ان کو بلاتا ہوں پوری نفاست اور شرافت کے ساتھ کہ وہ تشریف لائیں اور جو کچھ انہوں نے ادیب صاحب کے متعلق لکھا ہے وہ یہاں پڑھ رہے ہیں۔ بولنا چاہتی ہیں تو بول دیں، انہیں نہ تالیوں سے استقبال کیجیے ورنہ عورتیں اور آنا بند ہوئیں گی۔ اس سے پہلے کہ میں کچھ کہوں، میں ان تمام تنظیموں کے اراکین کو مبارکباد پیش کرتی ہوں جنہوں نے آج کے جلسے کا انعقاد کیا۔ میرے مضمون کا عنوان ہے محمد احمد خان ادیب، شخصیت اور خدمات۔ مجاہد اردو محمد احمد خان ادیب صاحب سے میری پہلی ملاقات کرسمس کے دن رشید منزل بلوچپورہ میں ہوئی تھی، جہاں وہ بھی میری طرح کرسمس تقریب میں شریک محفل تھے۔ میں پہلے سے موجود تھی، وہ آئے تو میں سمجھی کانگریس پارٹی کا کوئی بڑا نیتا ہے۔ کتابی چہرہ، غلافی آنکھیں، چوڑی پیشانی، فلسطینیوں سا سرخی مائل گورا رنگ، نکلتا ہوا قد، جھک جھک کرتا چوڑی دار پائجامہ اور ویسی ہی شیروانی میں مبلوس، سر پر نہرو ٹوپی۔ بات تعارف، عہدہ کھلا، کوئی نیتا نہیں، سماجی کارکن ہیں، مجاہد اردو ہیں اور یہ ان کا پسندیدہ لباس ہے۔ مسز جون صاحبہ کے پڑوسی ہیں، رئیس منزل آپ کی رہائش گاہ ہے۔ اس سرسری ملاقات کے بعد اکثر و بیشتر ان کے گھر آنا جانا ہوا۔ ان کی شخصیت کی خوبیاں پرت در پرت مجھ پر واہ ہونے لگیں۔ مجاہد اردو محمد احمد خان ادیب کے آباد و اجداد افغانستان سے تعلق رکھتے تھے۔ 17ویں صدی کا آخر اور 18ویں صدی کا ابتدائی دور مغلیہ سلطنت کا بام عروج دور کہلاتا تھا، جب ہندوستان کی سرحد افغانستان، پاکستان، بھارت اور بنگلہ دیش کے ممالک پر مشتمل خطے پر تھی۔ 1730 عیسوی میں آپ کے اجداد قندھار، افغانستان سے قافلے کی شکل لکھنؤ میں وارد ہوئے تھے۔ قبیلے کا تعلق یوسف زئی سے تھا۔ پشت سرائے آغا میر میں قیام کیا۔ محمد احمد خان کے والد کا نام محمد بشیر خان، والدہ کا نام آمنہ خاتون تھا۔ بشیر خان کے 4 بیٹے اور 1 بیٹی ہوئی۔ سب سے بڑے بیٹے کا نام عبدالرشید خان تھا، اس کے بعد محمد سعید خان عرف بننے میاں، اشفاق احمد خان اور محمد احمد خان۔ بیٹی کا نام جمیلہ خاتون تھا۔ محمد احمد خان کی رہائش گاہ 262/70 کٹرہ اعظم بیگ لکھنؤ ہے، جہاں وہ اپنی اہلیہ عزیزہ خاتون کے ساتھ رہائش پذیر ہیں۔ ایک بیٹا تھا سہیل ادیب، جو جوانی میں ہی 2 بیٹیاں ادیبہ خان اور اریبہ خان اپنے پیچھے چھوڑ کر اللہ کو پیارا ہو گیا۔ اپنے سبھی بھائیوں کی طرح محمد احمد خان کی بھی ایک کتب کی امین آباد میں دکان تھی، جو اب نہیں رہی۔ ظاہر ہے خاندان میں سب تعلیم کی اہمیت سے بخوبی واقف تھے۔ محمد احمد خان نے تعلیم کی اہمیت کے متعلق
اپنے پیغام میں کہا تھا، تعلیم کسی بھی زبان میں ہو حاصل کرنا چاہیے۔ تعلیم انسان اور حیوان میں فرق پیدا کرتی ہے۔ تعلیم کی روشنی جہالت کی تاریکیوں کو مٹا دیتی ہے۔ تمام انسانی سفر ایک مرکز پر جا کر ختم ہو جاتے ہیں، لیکن تعلیمی سفر مسلسل جاری رہتا ہے۔ محمد احمد خان خود کو مخلوق کی خدمت کرنے والا ایک ادنا سا خادم سمجھتے ہیں اور اس مقولے پر گامزن ہیں کہ تم زمین والوں پر رحم کرو، آسمان والا تم پر رحم کرے گا۔ صحافت آپ کا محبوب شوق تھا، نظامت آپ کا ذوق رہا ہے۔ 1964 میں اردو کو اتر پردیش کی دوسری سرکاری زبان بنائے جانے کا جب پرزور مطالبہ کیا گیا تو 21 جولائی 1967 کو یو پی اسمبلی کے سامنے اردو کیمپ میں مرن برت رکھا۔ 29 جولائی 1967 کو حالت غیر ہونے پر ضلع مجسٹریٹ نے ایمبولینس کے ذریعے گرفتار کر لیا۔ مرن برت وہاں بھی جاری رکھنے کے سلسلے پر قید تنہائی کی سزا ملی، لیکن یہ جدوجہد رائے گاہ نہیں گئی۔ 1989 میں اردو کو اتر پردیش کی دوسری سرکاری زبان بنائے جانے کا اعلان ہوا۔ ادیب صاحب کا ایک بڑا کارنامہ یہ بھی تھا کہ 1969 میں مدح صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ و جلوس مدح صحابہ کی واگزاری کے لیے منظم و متحرک تحریک مدح صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دوران پرزور تشدد کے بعد گرفتار ہوئے اور 3 ماہ کی صعوبتیں جھیلیں، آخر 1998 میں کامیابی حاصل کی۔ ادیب صاحب کی تعلیمی کاوش میں اب تک 100 سے زائد مراسلے اور بیانات، 100 سے زائد مضامین اور 1000 سے زائد خبریں ہیں جو مختلف رسائل اور اخبارات میں ایک کالم تا 7 کالمہ سرخی کے ساتھ شائع ہوتی رہی ہیں۔ آپ لکھنؤ مسلم ایسوسی ایشن کے زیر اہتمام سرکار دو عالم کے جلسوں، جلسہ سیرت النبی، مشاعرہ نعت مدح، جلسے پیام انسانیت میں متعدد بار نظامت کے فرائض بخوبی انجام دے چکے ہیں۔ وہ تسلیم کرتے ہیں کہ نہ میں شاعر ہوں، نہ ناول نگار، نہ افسانہ نگار اور نہ انشائیہ نگار۔ ادیب صاحب کی اردو اور ان کی تحریروں کے اسلوب کو سمجھنے کے لیے پیش خدمت ہیں چند اقتباس، ملاحظہ فرمائیں۔ مولانا محمد اسحاق علمی کے متعلق وہ لکھتے ہیں، 1947 میں تقسیم وطن کے بعد ملک میں دو قتل عظیم ہوئے، ایک مہاتما گاندھی کا، دوسرا اردو زبان کا۔ پہلا قتل انسانیت کا، دوسرا اس قدم کا جس کی مادری زبان اردو تھی۔ اپنے پرآشوب دور میں مجاہد ملت مولانا اسحاق علمی نے اردو زبان کو ملک واپسی اور اس کی بازیابی کے لیے بھرپور عملی جدوجہد کا آغاز کیا۔ اس سلسلے میں انہوں نے 1953 میں ایک فعال تنظیم معتمر اردو کی تشکیل کر کے اس کی شاخیں پورے اتر پردیش میں قائم کر دیں، جس کے نتیجے میں محبان اردو کو ایک حوصلہ ملا اور وہ اب بے باکانہ انداز میں اردو کا جائز حق دلانے کے لیے پرزور مطالبہ کرنے لگے۔ ڈاکٹر محمد عبد الحلیم کے متعلق کچھ اس طرح رقم تراز ہوتے ہیں، اقتباس ملاحظہ فرمائیں۔ آبائی وطن تو فیض آباد تھا، لیکن اس ہر دل عزیز شخصیت کا اپنا وطن گہوارہ علم و ادب لکھنؤ تھا۔ یہ ایک ایسی مسلم حقیقت ہے جس نے قوم و ملت کی فلاح و بہبود کے لیے اپنی زندگی کو وقف کر دیا تھا۔ قومی یکجہتی کو فروغ دینے میں پیش رہنا، بلا تفریق مذہب و ملت لوگوں کے کام آنا ان کا محبوب مشغلہ تھا۔ اسی طرح عزت مآب مہامہم گورنر اتر پردیش شری رام نائک جی کی کتاب چریوتی کے متعلق اپنے خیالات کا اظہار کچھ اس انداز میں کرتے ہیں۔
چلتے رہو چلتے رہو چلتے رہو ایک ایسا جامع عنوان ہے جس کی مثال سورج، چاند اور ستاروں سے دی جا سکتی ہے، جو مسلسل چلتے رہتے ہیں، کہیں غروب ہوتے ہیں تو کہیں وہ اپنے عمل سے کائنات کے ذرے ذرے کو چلتے رہنے کا پیغام دیتے ہیں۔ دراصل چلتے رہنے سے بھی انسان اپنا سفر جاری رکھ سکتا ہے اور منزل مقصود تک پہنچ سکتا ہے۔ بالا اقتباس سے ظاہر ہے کہ آپ کی نگارشات کا اسلوب نہایت سادہ سلیس دریا کے پانی کی طرح شفاف ہے، نہ کوئی اس میں پیچیدگی نظر آتی ہے، نہ اشاروں کنایوں کی بھرمار، صحافتی انداز جو آنکھ سے دیکھا دل نے محسوس کیا، صفحات قرطاس پر نقش کر دیا۔ محمد احمد خان کی شخصیت کی ایک بڑی خوبی یہ ہے کہ بہت ہی خوش اخلاق، پرمذاق، مہمان نواز، وفادار اور مضبوط ارادوں والے مرد مومن ہیں۔ انتہائی صابر، نظم و ضبط والے انسان ہیں۔ انہیں ہر حال میں خوش رہنے کا آرٹ آتا ہے۔ کبھی کسی کے سامنے اپنی پریشانیوں کا رونا نہیں رویا، اپنی ذات کے لیے اللہ کے سوا کبھی کسی کے آگے ہاتھ نہیں پھیلایا، اپنوں کے دیے ہوئے زخموں کا کبھی کسی کو رازدار نہیں بنایا۔ ادیب صاحب زندگی کی 8 دہائیاں پار کر 9ویں دہائی میں داخل ہو چکے ہیں، زندہ دلی کے ساتھ زندگی گزار رہے ہیں۔ حالانکہ دل کے عارضے میں مبتلا ہو کر فہمینا اسپتال کی سیر بھی کرائے ہیں۔ اپنے محسن ڈاکٹر سلمان خالد کی تعریف کرتے ہوئے زبان نہیں تھکتی، جنہوں نے نہ صرف ڈاکٹر بلکہ ایک بیٹے کی طرح ان کا خیال رکھا۔ اللہ تعالیٰ سے میری دعا ہے کہ محمد احمد خان ادیب صاحب کو صحت مند عمر عطا فرمائے۔ آج بھی ان کی زندگی بہتوں کے لیے سایہ شجر کی مانند ہے۔ السلام علیکم۔ سایہ شجر تھوڑی ہے، یہ چھتنار درخت ہے اردو کا۔ بہرحال وہ اچھا مقالہ آپ نے پڑھا، بہت محنت سے لکھا، آج کے دور میں کسی حد تک بولا بھی جا رہا ہے اور شاعری بھی ہو رہی ہے، کیونکہ 7 شعر میں پوری کائنات آدمی لوٹ لیتا ہے، لیکن نثر لکھنا واقعی پتھر سے دودھ نکالنے کا کام ہے، بہت مشکل کام ہے۔ اس کے لیے آپ قابل مبارکباد ہیں۔ عطیہ بی بھی مجھ کو دیکھ رہی ہیں غور سے، لیکن یہ دیر سے آئیں اس لیے اس کو دیر تک دبایا جا سکتا ہے۔ عطیہ بی سے پہلے میں چاہتا ہوں اعظم صدیقی کو سن لیا جائے۔ اعظم صدیقی کو جلدی جلدی پڑھتے ہیں، یہ اور تشنا عالمی اور فاروق جاوید کے ساتھ بالکل ایک ہی قبیلے کے معلوم ہوتے ہیں۔ یہ لوگ لکھتے بہت اچھا ہے، پڑھتے نہایت خراب ہے، لیکن آپ ان کے خراب کو اچھا سنیے گا تو داد ضروری ہے۔ ملاحظہ فرمائیں، آپ جیسا آپ کوئی پھر کہاں نظر آئے، آپ جیسا آپ کوئی پھر کہاں نظر آئے، آپ سب کو اردو کے آسمان نظر آئے، آپ جیسا آپ کوئی پھر کہاں نظر آئے، آپ سب کو اردو کے آسمان نظر آئے۔ وہ ادب کی محفل ہو یا کوئی بھی جلسہ ہو، وہ ادب کی محفل ہو یا کوئی بھی جلسہ ہو، آپ اہل دانش کے درمیان نظر آئے۔ وہ ادب کی محفل ہو یا کوئی بھی جلسہ ہو، آپ اہل دانش کے درمیان نظر آئے۔ اور آپ کو تو کہتے ہیں سب مجاہد اردو، آپ کو تو کہتے ہیں سب مجاہد اردو، آپ ہی تو اردو کے پاسباں نظر آئے۔ آپ کو تو کہتے ہیں سب مجاہد اردو، آپ کو تو کہتے ہیں سب مجاہد اردو، آپ ہی تو اردو کے پاسباں نظر آئے۔ اور آپ کام آتے ہیں ہر کسی کی مشکل میں، آپ کام آتے ہیں ہر کسی کی مشکل میں، آپ ہی تو ملت پر مہربان نظر آئے۔ آپ کام آتے ہیں ہر کسی کی مشکل میں، آپ ہی تو ملت پر مہربان نظر آئے۔ اور آپ ہی تو دولہا ہیں بزم رنگ و نکہت کے، آپ ہی تو دولہا ہیں بزم رنگ و نکہت کے، آپ ہی تو محفل میں ذوق فشاں نظر آئے، آپ ہی تو محفل میں ذوق فشاں نظر آئے۔ اور آپ اعظم اردو میں شاعری جو کرتے ہیں، آپ اعظم اردو میں شاعری جو کرتے ہیں، آپ بھی تو اردو کے قدرداں نظر آئے۔ بہت اچھی شاعری سے آپ نے نوازا، قابل مبارکباد۔ اب سن لیا جائے عطیہ بی کو، کہیں کسی بحران سے ہو کے آ رہی ہیں تو صحیح وقت میں اگر منزل مل جائے تو یہ خوش قسمتی ہے۔
عطیہ کو لوگ بلا رہے ہیں اور ان کو حسن نظر سے دیکھ رہے ہیں کہ ان کے یہاں لکھنے پڑھنے کا عمل جو باپ دادا کی عمر میں شروع ہوتا ہے وہ صحیح وقت سے شروع ہو گیا. یہ افسانے لکھتی ہیں، لیکن اگر کوئی افسانوی شخصیت یا خوبصورت شخصیت سامنے ہو محمد احمد خان ادیب جیسی تو یہ مضمون بھی لکھتی ہیں. اس کا ثبوت ہے آج کا مقالہ. تشریف ہے. السلام علیکم. ڈائس پہ موجود سبھی ہمارے بڑوں سے اجازت لیتے ہوئے اور جناب صدر سے اجازت لیتے ہوئے آج کا مقالہ شروع کرتے ہیں. عنوان ہے اردو کا سچا مجاہد محمد احمد خان ادیب. محبت بڑا روحانی جذبہ ہے. یہ جذبہ کم و بیش خدا دیتا تو ہر انسان کو ہے، لیکن اسے نبھانے کی توفیق ہر کسی کو نہیں ملتی. جن کو ملتی ہے وہ اللہ کے پسندیدہ بندوں میں شامل ہوتے ہیں. محبت کرنے سے مراد کسی شخص سے نہیں ہوتی، علم سے، زبان سے، تہذیب سے بھی ہے. ایسی ہی محبت جس نے ان کی ہستی کا نام، اس ہستی کا نام جس کو ہم سب واقف ہیں اور جن کا نام محتاج تعارف نہیں، وہ ہستی محترم محمد احمد خان ادیب صاحب کی ہے، جنہوں نے اردو زبان سے محبت کی انتہا کر دی. جی ہاں، یہ حقیقت ہے، کیونکہ محبت کی ابتدا تو بہت لوگ کرتے ہیں مگر انتہا تک پہنچانے والے بہت کم ہوتے ہیں. محترم محمد احمد خان ادیب لکھنوی فکر و نظریے اور اردو محبت کو اپنی ہستی میں سموئے ماشاءاللہ کم و بیش 90 سال کی عمر میں آ پہنچے. کہتے ہیں کہ چہرہ دل کا آئینہ ہوتا ہے اور وہ آپ کے نورانی چہرے کو دیکھنے سے پتہ بھی چلتا ہے. آپ کا روشن چہرہ اس بات کی دلیل ہے کہ آپ کے حساس دل قوم و ملت کی بقا اور ترقی و ترویج کا جذبہ کس قدر موجود ہے. وہ بالکل سورج کے مانند ہیں جس کے نکلنے والی کرنیں یکرنگ ہونے کے باوجود بقل موتی اور لاتعداد رنگ اپنے اندر سموئے ہوئے ہیں. ان کی انکساری قوم و ملت کا جذبہ اس قدر رہا کہ انہوں نے اپنی زندگی، یا یہ کہنا درست ہوگا کہ نصف صدی سے زائد زندگی اردو کے لیے نچھاور کر دی. آپ نے اردو کے لیے بڑے ستم سہے. آپ نے اردو کی بقا و ترقی کے لیے جافشانی سے کام لیا. بالیقینی آپ ایک مجاہد اردو ہیں. آپ نے 1964 میں اردو تحریک کا آغاز کیا اور حکومت اتر پردیش کی اردو کے ساتھ ہو رہی زیادتی کے خلاف آپ نے 1967 میں اردو یا موت کا نعرہ دیا اور اس کو ثابت کر کے بھی دکھایا. اس سلسلے میں 21 جولائی 1967 میں یو پی اسمبلی کے سامنے اردو کیمپ میں مرن برت کا اعلان کیا اور ثابت قدمی کے ساتھ اس پر ڈٹے رہے، جس کی اطلاع جنگل میں آگ کی طرح پھیل گئی. کافی اکابرین ادب نے آپ کی اس تحریک میں آپ کا ساتھ بھی دیا، جن میں دیگر صاحبان قوم و ملت شامل تھے. سبھی نے آپ کی حوصلہ افزائی کی، جن میں ڈاکٹر شجاعت علی سندیلوی، آنند نارائن ملا، علامہ خلیل احمد صاحب اور دیگر صاحبان قوم و ملت شامل تھے. سبھی نے آپ کی حوصلہ افزائی کی، لیکن آپ کی حالت اور بھی ابتر ہوتی چلی گئی. 29 جولائی 1967 کو حالت غیر ہونے کے سبب ضلع مجسٹریٹ نے ایمبولینس کے ذریعے، ابھی آپ نے سنا بھی، اس ذریعے آپ کو گرفتار کیا، لیکن عاشق اردو اس بات کو تسلیم کرنے کو تیار نہ تھا. وہ اپنا مرن رت توڑے، حالت غیر ہونے کے باوجود اپنے ارادوں میں اٹل رہے، جیل بھی گئے، مٹی کے کوزے میں بھیجے گئے، گلوکوز کو پھینک کر اس بات کی شہادت دی کہ وہ اپنے ارادوں میں پختہ ہیں. وہ موت تو تسلیم کر سکتے ہیں مگر اردو کے ساتھ ناانصافی نہیں. آپ نے کبھی اردو تحریک کو شرمسار نہیں کیا، نہ کبھی منصب اور اقتدار کی تمنا کی. آپ کی اور آپ جیسے اردو رانجھوں کی قربانیوں کے نتیجے میں 1989
1989 में उर्दू को दूसरी सरकारी ज़बान बनाए जाने का सरकारी ऐलान किया गया। आप इतनी बड़ी हस्ती होने के बावजूद बेइंतहा सादा, शीरीं और नर्म लहजे के मालिक हैं, जिनका कोई बदल नहीं। दानिशमराने इल्म फ़न के नाम एक ख़त में आप अपनी इनकिसारी कुछ इस तरह पेश करते हैं, कोड, मैं ना तो शायर हूँ, न अदीब, न दानिश्वर हूँ, न ख़तीब, न मुसन्निफ़ हूँ, न मुरत्तिब, न मौलिफ, न अफसाना निगार, न नावल निगार, न तबसरा निगार, न तहरीक निगार, न मौज़िम हूँ, न सहाबान इल्म कलम, न मुहतरमुल कलाम हूँ, न बखैरुल उलूम हूँ, न दारुल उलूम हूँ। मैं सिर्फ और सिर्फ मखलूक की खिदमत करने वाला एक अदना सा खादिम हूँ। और इस मकूले पर गामजन होकर तुम ज़मीन पर रहम करो, आसमान वाला तुम पर रहम करेगा, ये कोटेशन आप सुन चुके हैं। जी हाँ, ये सच है कि खिदमत खल्क और जज्बे ईसार आपके रोम रोम में बसा है। वो मखलूक के खुदा के लिए जीने को ही अपनी ज़िंदगी का मकसद तस्लीम करते हैं। ज़ेवर इल्म से कौम को आरास्ता करना आपने अपना फरीज़ा समझा। चूँकि अकाबरीन अदब के अक़वाल ज़र्री वो ताबिंदा चिराग हैं जिनके रोशनी में इंसान इल्म व अदब के अंधेरे रास्तों को रोशन कर सकता है। ऐसे ही कुछ मखसूस अक़वाल मुजाहिद उर्दू मोहम्मद अहमद खान अदीब साहब के भी हैं। मुलाहिज़ा फरमाएं। तालीम किसी भी ज़बान में हो, इसे हासिल करना चाहिए। तालीम के बग़ैर इंसानी ज़िंदगी नामुकम्मल है। तमाम इंसानी सफ़र एक मरकज़ पर जाकर ख़त्म होता है, लेकिन तालीमी सफ़र मुसलसल जारी रहता है। आपने अपनी पूरी ज़िंदगी तालीम के लिए और उर्दू के लिए वक़्फ़ कर दी। आपके 100 से ज़ायद मरासले और बयानात, 100 से ज़ायद मज़ामीन और हज़ार से ज़ायद ख़बरें जो मुख्तलिफ़ अखबारात में और रसाइल में एक कॉलम तक 7 कॉलम पर सुर्खी के साथ शाया हो रही थीं, पूरी ज़िंदगी उर्दू पर कुर्बान करने के बावजूद आपने कभी इसका फ़ायदा नहीं उठाया। कोई पोस्ट कबूल नहीं की, कोई लिफाफा कबूल नहीं किया। उनका मानना है कि खिदमत खल्क का कोई मुआवजा नहीं हो सकता और वो उर्दू के बेलौस खादिम हैं। आपको 1979 में जुलूस की कारकर्दगी के लिए मुतहर्रिक तंजीम मदद सहाबा के दौरान गिरफ्तार भी किया गया। 3 माह तक आपने इसके लिए कैदोबंद की सूहबतें भी उठाई, लेकिन फिर भी जज्बे इसार मोहब्बत मदद सहाबा कभी कम न हुआ। हम अल्लाह ताला से दुआ करते हैं कि आप जैसे मेहरबान और रफ़ीक का साया अल्लाह हम सब पर कायम दायम रखे। आमीन। शुक्रिया। बहुत अच्छी तहरीर आपकी है, काबिल मुबारकबाद। बहुत कम वक्त में मसरूफियत के बावजूद अतिया ने लिखा और उनके चचा जनाब आफ्ताब असद टांडवी ने मुबारकबाद भी पेश की। हालांकि अगर ये बरेलवी होते कायदे के तो पैसे भी देते, लेकिन देवबंदियों का बड़ा मसला है, जो पैसे हैं वो भी गिरा के। लर्न ऑनलाइन की जानिब से आपसे बस इतनी इल्तिजा है कि हमारे इस प्रोग्राम को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। साथ ही बेल आइकन दबाना ना भूलें, जिससे हमारी हर वीडियो आप तक अपलोड होने के साथ ही पहुंच सके। शुक्रिया।